أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 65 سے 67 ہے. سورہ یونس ہے. حزن و ملال پیچھے بھی پڑھ کے آ گئے ہیں, آگے بھی یہاں آپ کے سامنے آیت ہے موجود. حزن و ملال غم آپ جانتے ہی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا, غم تھا. کون سے غم تھے بہرحال وہ سب کو پتہ ہے, قرآن میں موجود ہے, حدیث شریف میں بھی موجود ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں, اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں, بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے. ان العزت للہ جمیعا, ساری کی ساری عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے عزت والا ہے, وہی خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. جو کچھ یہ معاملات کر رہے ہیں کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں, اللہ تعالیٰ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں, خبر بھی رکھتے ہیں. آگاہ رہو, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں. کیا ہے آسمانوں میں؟ جو مخلوق ہے, اس لیے بریکٹ میں ہے, اور جو زمین میں ہے, یعنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, سب اللہ کے علم میں ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں, الذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتے ہوئے پکارتے ہیں, وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف یتبعون الا الظن, صرف پیروی کرتے ہیں کس کی؟ گمان کی پیروی کرتے ہیں, اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, وہی ہے. کون ہے؟ تو یہاں پر نام آپ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس میں ذات باری تعالی. وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی, لیل بنایا, لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, تم کو سکون میسر آئے, اور دن کو روشن بنایا, وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, دن کی جو ہے آنکھیں روشن ہیں, کھلی ہوئی ہیں, سب چیزیں نظر آتی ہیں. بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں, اور جو کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کی بات سننے سے بہرے ہیں, ہم تو صرف اپنے فرقے کے, اپنے پیر کی بات سنتے ہیں. یہ ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں, یہ آیات ہیں ان کے لیے جو لوگ کان کھول کر ہدایت کے لیے سنتے ہیں اور اپنے رب کو, مالک کو پہچاننا چاہتے ہیں, ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے. قرآن نشانیوں کی کتاب ہے, اہل ایمان کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کفار کی طرف سے تکلیفیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں, آئے دن بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہی جا رہا تھا. کفر اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر کے اسلام پر بھرپور وار کرنے کے لیے ہر وقت پر تولتا ہی رہتا ہے اور تول رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ کوششوں پر طرح طرح کی آوازیں لگائی جاتی تھیں. اگر یاد ہو تو اس سے پہلے آیت نمبر 62 میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی نہ خوف ہے نہ کوئی غم. اب یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی دنیا اور آخرت کی سعادت بیان کرنے کے بعد اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کو بیان کر رہے ہیں. آپ کو تسلی دی کہ دشمنوں کی باتوں پر, جیسے کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باتیں کرتے ہیں, مثلا کبھی جادوگر, کبھی دیوانہ, کبھی کذاب, اس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں. تو یہ کہنے سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے, جو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے, اس سے آپ غمزدہ نہ ہوں. غم اگرچہ ایک طبعی چیز ہے, یہ انسان یعنی غم لاحق نہیں کرتا بلکہ غم اندر سے خود بخود ہوتا ہے, اور غم دینے والی چیزوں سے غم ہوتا بھی ہے. یہ ایک طبعی امر ہے جو انسان کے اپنے اندر ہے, مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہوں. آپ کا دل جو ہے ان کی طرف سے غمزدہ اور ملول نہ ہو. جیسے کہ ہم عوام الناس اکثر کیا ہوتا ہے, اس طرح کے حالات میں مایوس ہو جاتے ہیں, بددل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ یعنی مایوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی کہ آپ کو جو دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں سے,
آپ کو دکھ اور غم نہ کریں، آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ عزت، غلبہ، اقتدار سب کس کا ہے؟ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عزتوں کا مالک ہے، تمام عزتوں سرفرازیوں کا مالک بھی ہے، اور واحد تنہا مالک و مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو کامیاب کرنا اور فتح عطا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی جسے چاہے غالب کرے اور جسے چاہے مغلوب۔ لہٰذا آپ کو ان کافروں کی دھمکیوں، ان کے کفر و شرک اور طعن و تشنیع سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخر کار غلبہ اور اقتدار آپ کو اور آپ کے پیش کردہ دین ہی کو حاصل ہوگا۔ وہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی، ان کفار و مشرکین کی فضول باتیں سن بھی رہا ہے اور آپ کے ساتھ ان کا سلوک بھی خوب جانتا ہے، وہ جلد ہی آپ کے مخالفین سے نمٹ لے گا۔ اس سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ خبردار، کیا لوگوں کو اتنی سی بات بھی معلوم نہیں، اتنی آسان سی بات کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ، وہی مالک ہے زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہی ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی بادشاہ اس کا مالک ہے یا کوئی اور مالک ہے اس کا سب ہر چیز جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی ملک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کہ للہ من فی السماوات والارض یا ما فی السماوات والارض یا لہ ملک السماوات والارض، یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کلام اللہ سے شروع ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ بات پر ذرا غور کرو، غور سے سنو۔ اور پھر جو یہاں من ہے نا، یہ من کا لفظ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ذوی العقول کے لیے، جن کے پاس عقل ہے نا، انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، ان پر استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو اس جملے سے دو باتیں نہایت واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آسمان و زمین کا ہر شخص، انسان ہو یا جن یا فرشتہ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو یہ کفار و مشرکین بھی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اسی کی ملکیت ہوئے، وہی ان کے معاملات جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ان کی ایذا رسانی اور طعن و تشنیع سے رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت یا آپ کہہ سکتے ہیں اختیار نہ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، اختیار جو بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کر رہے ہیں نا۔ اگر اللہ چاہے تو طاقت ان کی سلب بھی کر سکتا ہے، برباد بھی کر سکتا ہے، ان کو نیست و نابود بھی کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے طاقت دی ہے تو ایک امتحان بھی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کی طرف سے کسی کو تکلیف ملتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو بالخصوص، اور وہ بھی سب سے جو سپرلیٹو ڈگری ہے نبیوں کی، رسولوں کی، اگر ان کو کوئی تکلیف لوگ پہنچا رہے ہیں، دشمن بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک خاص حکمت ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یوں ہی ایسے ہی کام ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت بڑا کچھ ان کو دینا ہے، بہت زیادہ کچھ نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس طرح سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بطور آزمائش یہ ہوتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پہلی وضاحت تو یہ ہو گئی، اور دوسری یہ کہ جب یہ تینوں مخلوقات جن کی بات ابھی پیچھے ہوئی ہے نا، انسان، جن، فرشتے وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، تو باقی چیزیں، پتھر ہوں، بت ہوں، دریا ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، کچھ اور بھی ہوں، تو بدرجہ اولا اللہ ہی کی، اسی کی ملکیت ہیں۔ تو کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ مالک کو چھوڑ کر مملوک کی پرستش کی جائے۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی شرک کی تردید فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ یدعون من دون اللہ شرکاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، کسی اور کے طریق پر چلتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ صرف وہ ظن و تخمین کے ہی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، قیاسی گھوڑے۔ قیاس کرنا غلط نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا ہو، اسی جیسا مسئلہ کوئی قرآن و سنت میں موجود ہو، اسی پر قیاس کر کے آپ اگر بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو صاف اور واضح قرآن اور سنت میں موجود ہے اس پر قیاس کرنا یا اپنی طرف سے کوئی بات ایسی گھڑ کر اور فٹ کر دینا تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے، بہت عجیب سی بات ہے بھی۔ مملوک کو مالک پر قیاس کرنا بہت ہی یعنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ،
یعنی حقیقت میں تو کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں کہ یہ کہا جائے کہ فلاں اللہ کا شریک ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ مملوک مالک کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مملوک کسی کو اللہ ہی پیدا کرے، اللہ ہی اس کو طاقت دے، اللہ ہی اس کو عہدہ دے، اللہ ہی اس کو رتبہ اور مرتبہ دے، اللہ ہی اس کی عزت بڑھائے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے برابر بھی کر لے، یا وہ اللہ کے برابر ہونے لگ جائے، یا کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ کے برابر کر دے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک چھوٹی سی فیکٹری، چھوٹے سے اسکول کا، چھوٹی سی کمپنی کا کوئی اگر مالک ہو تو اس کا کوئی امپلائی اس کے برابری کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ ہی کوئی امپلائی اس امپلائی کو کسی بھی یعنی عہدے پر پہنچ جائے کبھی بھی مالک کے برابری کا درجہ نہیں دیتا۔ تو یہ مالک، حقیقی مالک اور مملوک میں کیسے یہ چیز روا ہو سکتی ہے؟ تصور کریں، سوچیں۔ دیکھیں، انسان ہونے کی وجہ سے کبھی سپروائزر کا، کبھی ڈپٹی کا، کبھی اسسٹنٹ کا محتاج ہوتا ہے، اور ہے کیونکہ انسان ہے، وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کو کہیں سفر میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتا اپنے یعنی کمپنی کی یا جو بھی ادارہ اس نے یعنی چلانے کے لیے، جو بھی ادارہ وہ چلا رہا ہے، کھولا ہوا ہے اس نے، تو وہ کیونکہ محتاج ہے اس کے باوجود بھی اپنا درجہ نہیں دیتا، بلکہ اسسٹنٹ ہی ہوتا ہے اس کا، کوئی اس کی جگہ پہ تھوڑے عارضی طور پر تھوڑے ایسے کام کرے تو پھر بھی وہ مالک نہیں کہلاتا، کبھی بھی اس کا مالک نہیں بن جاتا۔ تو پھر بھلا بتائیے آپ کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کسی کو کیسے کر دیتے ہیں، یا اللہ کو کسی برابر کیسے لے آتے ہیں؟ کسی کو لے کے اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دیں، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کے برابر میں لے جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہے تو نہیں، لیکن لوگوں نے تو بنائے ہوئے ہیں، تو بہت سارے بنے ہوئے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اتنے بے شمار لوگوں نے جو شریک بنا رکھے ہیں، یہ کیسے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی اللہ کے سوا یہ جس کسی کی بھی کوئی پوجا کرتا ہے یا پرستش کرتا ہے، اسے مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہے یا اسے پکارتا ہے، ان میں سے کسی شریک کا بھی حقیقت میں کوئی وجود نہیں، وہ محض ان مشرکوں کے وہموں اور خیال کے تراشے ہوئے خاکے ہیں، اور حقیقت میں تمام مشرک، خواہ وہ بت پرست ہوں یا کوئی اور بھی ان کی صورت ہو سکتی ہے، چاہے وہ درخت کو ہی پوج رہے ہوں یا پتھر کو یا کسی جگہ کو بہت زیادہ وہ متبرک سمجھ رہے ہیں، کسی بھی چیز کو پوجنے والے وہ کیا ہے؟ محض اپنے خیال ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اسی کی اپنی خیالوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ البتہ اپنے وہم و گمان کے تراشے ہوئے خاکے کا انہوں نے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا ہے، اور نام بھی بڑا اچھا سا ہوتا ہے، بہت خوبصورت سا نام ہوتا ہے، وہ انہوں نے رکھ لیا ہے۔ اب جیسے پہلے تھا کہ کسی نے لات اور کسی نے عزا، اور آپ کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ یغوث اور یعوق اور نصر، اس طرح کے نام تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی بڑے خوبصورت نام ہیں، غوث، مشکل کشا، دستگیر، داتا وغیرہ، خواجہ، یہ سب نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ نے ان کو اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے تو یہ ایک محض خیالی خاکے ہیں اور قیاس کے گھوڑے ہیں جو آپ کو بظاہر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ سب خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے کوشش میں جو اللہ کے نیک بندے واقعی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے خلاصی ملے اور ہم جنت والوں میں ہو جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ ہمارا ولی بن جائے، اور اللہ کے سوا حقیقی نہ کوئی والی ہے نہ کوئی مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کے سوال کا جواب دیا کہ وہ محض اپنے وہم و گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور نہ دلیل کو دیکھتے ہیں۔ اگر عقل سے کام لیتے اور دلیل پر غور کرتے تو انہیں صاف معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ان کے پاس وہم و گمان اور اٹکل پچو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب اس کا آپ کیا علاج کر سکتے ہیں کہ ایک شخص غلط کرے اور اس کو صحیح سمجھے؟ اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اگر کلاس ہو رہی ہو اور کلاس میں ایک ٹیچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھاتے ہوں تو عمومی طور پر بچے اس کے بڑے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیچر بہت اچھا سمجھاتے ہیں کہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ذرا آپ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اپنے کلام میں، قرآن مجید میں اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، کتنا زیادہ دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، لیکن یہاں بندہ سمجھے نہیں، بجائے اس کے کہ اپنے مالک کی تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے یعنی واضح طور پر کھول کھول کر نشانیاں بیان کر کے سمجھایا، بجائے سمجھنے کے یعنی الٹی سیدھی حرکتیں کرے۔ تو آپ سوچیں کہ سمجھانے والے کو بھی ظاہر کتنا یعنی دکھ دینے والی بات ہے نا، تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ نے انسان سے ایک شکوہ کیا ہے کہ انسان
تجھے اپنے کریم رب سے کس نے جو ہے دور کر دیا، غافل کر دیا؟ کیا چیز تمہیں دنیا کی ایسی کھا گئی؟ کیا چیز تمہیں ایسے مملوک میں اللہ کی بندوں میں ایسی چیز مل گئی جو تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے پاس ایسے مارے مارے پھر رہے ہو؟ تو کیا چیز ایسی؟ اب یہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھے سے سمجھایا اور جگہ جگہ بار بار سمجھایا، یعنی ریپیٹڈ، کہ جب زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، جب یہ بات اچھی طرح ذہن میں نقش ہو گئی اور اسی کے قبضے قدرت میں بھی ہے، تو اب کسی کو کیسی جرت ہو سکتی ہے، کسی کو کیا مجال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرسی کے برابر جا کر بیٹھے؟ سوچیں تھوڑی دیکھ لیے، یا اللہ تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کرے، الوہیت کا دعویٰ کرے، ربوبیت میں اس کو یعنی شریک ہونے کا دعویٰ کرے۔ کوئی نہ خود کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے لیے دوسرا کر سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ ہی تو ہے، اور نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی بندہ ہمیں بیٹا دے دے تو کیا ہے؟ یہ دعویٰ نہیں ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ آپ کہیں یا وہ خود کہے، دونوں صورتوں میں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل ڈالی ہے، کوئی اور اس کو دور بھی کر سکتا ہے، تو کیا یہ دعویٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں سے پکار رہا ہوں ایک شہر سے یا ایک گھر سے، اور دوسرے گھر والا ہمیں سن رہا ہے، اور اگر آپ موبائل کی مثال دیں تو کتنی یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ یعنی دنیاوی اسباب کی مثال دے رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے تمہارے لیے بنائے گا، اور بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور آپ اس کی مثال دیں قبروں سے کہ قبر والی ہماری پکار سن رہے ہیں، یا ہمارا پیر ہماری اس شہر سے بیٹھے ہوئے دوسرے شہر میں سنتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، تو اب یہ دعویٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں، بتاؤ تو ظاہر ہے یہ کوئی گھنٹوں منٹوں کی بھی باتیں نہیں ہیں، تو یعنی سال سال کی باتیں ہیں کہ انسان کو سمجھانے کے لیے چاہیے۔ صرف یہ قرآن ہی آپ سمجھ کے پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو سال تو کم از کم سال 2 سال چاہیے کہ آپ پورے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے اتنا ٹائم کہ آپ اس کو سمجھیں۔ لیکن یہ کہ بات آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں تعویل کی غلطی، تعویل کی غلطی کو گنجائش کیسے نہیں کر سکتی ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، یا تو قرآن کا آپ کے پاس علم ہے یا تو نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو آپ علمی روشنی میں بات کریں گے تو ظاہر صحیح بات کریں گے علم کی روشنی میں، اور اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ بات کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے، تو کیوں آپ ایسی باتیں کر دیں؟ تو آپ کو حق نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں کیوں کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیں؟ اتنا بڑا آپ جرم کر دیں اور پھر آپ کا قابل معافی بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو نہیں ہوتا معافی، دنیا میں تو معافی نامہ پیش کرنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی فیکٹری کے جا کے مالک بن جائیں اور معافی نامہ پیش کر دیں اور آپ کو معافی مل جائے۔ آپ کو پہلے ملکیت چھوڑنی پڑے گی نا، کسی کے ادارے کے، آپ کے کسی کے کمپنی کے آپ جا کے مالک بن کے بیٹھ جائیں اور آپ معافی نامہ پیش کر دیں کہ سر غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اور مالک بنے بیٹھے رہیں، تو پہلے تو آپ کو اس کو گدی چھوڑنی پڑے گی نا، ملکیت اس کو لوٹانی پڑے گی نا، پھر اس کے بعد معافی نامہ آپ کا قبول ہوگا، ایسے ہی ہو جائے گا قبول۔ تھوڑا سا تو آپ سمجھیں نا بات کو۔ ابھی آپ دعویٰ کرے جا رہے ہیں اور معافی نامہ بھی پیش کرے جا رہے ہیں۔ کون سا معافی نامہ بھائی؟ کیسا معافی، کیسا استغفار ہے آپ کا، کیسی توبہ ہے آپ کا، کیسا رجوع ہے؟ خود ہی سوچیں۔ اب یہاں مزید دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے علیم و حکیم اور سمیع و بصیر ہونے کی ناقابل تردید دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ رات کو کس نے بنایا ہے؟ ڈھونڈیں اس کو، تلاش کریں کہ رات کو کس نے بنایا ہے۔ دن کو کس نے بنایا ہے؟ ڈھونڈیں اس کو، تلاش کریں کس نے بنایا ہے۔ رات سکون کے لیے، دن آپ کے کام کاج کے لیے، یہ سب کچھ کس نے تشکیل دیا ہے؟ تو یہاں پر یہ اللہ کی قدرت، اس کے احسان، اس کی وحدانیت کی یہ برہان بھی ہے، اور اس کی تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے سورہ قصص میں جائیے، آیت نمبر 71 سے 73 تک آپ دیکھیں گے۔ مبصرا اس کا لفظی معنی ہے دیکھنے والا، یہ باب لازم بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی روشن۔ دن کیا ہے؟ روشن ہے، ہوتا ہے نا، تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ہر چیز دکھنے لگتی ہے۔ رات اندھیری ہوتی ہے تو سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے، ٹھنڈک سے ایک سکون سا خود اندر آپ کو احساس ہوتا ہے سکون کا، جو رات میں ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا۔ آپ دن میں لائٹیں بجھا دیں، اندھیرا کر لیں، پردہ ڈال لیں، لیکن پھر بھی دن میں دن ہی رہتا ہے، وہ سکون نہیں ملتا جو رات کو آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور جو سنتے بھی ہیں، جن کو سننے کی صلاحیت نصیب ہوئی ہے، جو سنتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات ہے لآیات لقوم یسمعون، یعنی ان میں صرف یہی حکمت نہیں جو ذکر فرمائی ہے، بلکہ رات اور دن کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں، بہت سے نشانیاں ہیں۔
تو اب یہاں سے آپ اگر آپ سبق دیکھیں تو یہ ہوگا کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں جن پہ ہم غمزدہ ہوتے ہیں اس میں اللہ کے ولی اور انبیاء علیہ السلام درجہ والا غمگین نہیں ہوتے، ادروائز ان کو بھی کچھ نہ کچھ غم، کچھ نہ کچھ تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، یعنی ان مشرکوں کو باتوں سے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، اسی کی ذات گرامی پر توکل کرنا، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی عزت تو سب کی سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی عزت والا کرتے ہیں اور عزت والا بنایا ہے اللہ نے، اور مومنوں کو بھی جو اپنے رسولوں کی تابعداری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال کو سنتے اور ان کے تمام احوال کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، جبکہ مشرکین اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کو نفع اور نقصان کے مالک بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لہذا اس بات کی بھی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اس سلسلے میں ان کا سارا جو ظلم ہے، جو انحصار ہے اپنے وہم و گمان پر ہے اور کذب و افتراء پر ہے، جھوٹ پر ہے، ساری باتیں ان کے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی نے اپنے بندوں کے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں سکون کریں اور تھکاوٹ اور مشقت کو دور کرنے کے لیے آرام کریں، اور فرمایا دن کو روشن بنایا، یعنی دن کو کسب معاش، جد و جہد، سفر اور ضرورت کے دیگر کاموں کے لیے روشن بنایا۔ یہ سب کام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سنتے کیا ہیں؟ سننے والوں کے لیے کیا بات ہے؟ ان کے لیے جو ان کے پاس جو دلائل اور براہین کو سنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ان سے ان کے خالق اور خالق کے اندازے مقرر کرنے والے اور انہیں چلانے والے کی ذات گرامی کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں ہے، انسانی معاملات نہیں ہیں، یہ تو مالک کے سارے، یعنی کہنا چاہیے اسی مالک کی تدبیر اور اسی کی قدرت ہے۔ اور بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے مالک کا فرمانبردار بن کر زندگی گزارے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ کو ہم ایک ترمذی شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں بہت کثرت سے پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کے دن بھی، نماز کے بعد بھی اور روزانہ پڑھنے کی بھی آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، ڈیلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی پڑھتے بھی تھے، آپ نے ترغیب بھی دی ہے کہ اس کو پڑھو، جو 100 مرتبہ پڑھ لے اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ یوم عرفہ جو یعنی حج کا جو یعنی خاص دن ہے جس کو یعنی 9 ذی الحجہ کا دن کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے اس میں سب سے افضل یہی ہے، چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہے وہاں پر یعنی حج کے دنوں میں کثرت سے آپ پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اور کلمات توحید، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ہونے تک پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے کنکریاں مارنے کے وقت اللہ اکبر، یعنی وحدانیت کا اتنا زیادہ نبیوں نے چرچا کیا اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس بات کو آپ بھی وقتاً فوقتاً اس کا اعلان کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں بیچ میں کبھی یہ بھی پڑھ لیں یحیی و یمیت، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوب چرچا کریں اس کا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کریں، ان کی صحبت اختیار نہیں کریں، یہ سب کچھ اپنا کریں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ فرق نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرمائے اور اسی پر قائم رکھے، اور اللہ کی محبت سے اللہ کے نیک بندوں کی بھی محبت عطا فرمائے۔ اور ان محبتوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق دیں، ہمارے گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو، ہماری لفزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔